پیارے ناظرین کرام، ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا۔ میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھاتا جوں کا جوں پہلے سے کی طرح رہا، یعنی برتن میں کھاتا جوں کا جوں رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھانا کھا چکے، کھانا کھانے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا، وہ بکری کا جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئے جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ فرما دیا۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی تھی۔ وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں، کم علم میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اسے منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے وہ بھی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے کہ شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ تھا، کسی کو نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شگفتگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے بیٹو ان فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو جواباً ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا ہے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس لیے بچوں کو جہاں بھی ملے جلدی سے بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو آنسو کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ چھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا، یہ کب کے اس دنیا سے جا چکی ہیں، میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زار و قطار رونے لگی۔ اللہ تعالی نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب، دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں شہزادوں کی موت سے افسردہ اور غم زدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام سلیم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی ہے، اس میں بھوک کی وجہ سے کمزوری پائی جاتی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ملتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہاں، اور جو کی چند روٹیاں نکالی اور مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اٹھو۔ میں نے آگے آ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا کھانا ہے،
इतना कम खाना है कि सबको खिला कैसे सकेंगे। तो हजरत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हालत को बेहतर जानते हैं। बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, क्या है उम्मे सलीम, जो कुछ तुम्हारे पास है वो ले आओ। हजरत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि चंद रोटियां लेकर हाजिर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रोटियों के टुकड़े करने का और उन पर घी नचोड़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। जब रोटियों के टुकड़े करके उन पर घी नचोड़ दिया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन टुकड़ों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो चाहा वो पढ़ा। फिर 10 आदमियों को लाने का हुक्म दिया। 10 आदमी हाजिर हुए, खूब सैर होकर खाया। फिर 10 आदमियों को बुलाने का हुक्म दिया, वो भी आए, सैर होकर खाया और चले गए। फिर 10 को बुलाया, वो भी आए और खाना खाकर चले गए। यहाँ तक कि वो तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो 70 या 80 थे, सब ने पेट भर कर खाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी घर वालों ने खाना खाया। इसके बाद भी खाना बच गया जो पड़ोसियों में तकसीम किया गया। सुभान अल्लाह, रवाहु बुखारी व मुस्लिम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ऐसे एक कपड़े में नमाज न पढ़े कि इसके कंधे पर कपड़े का कोई हिस्सा ना हो। यानी बरहना सर नमाज पढ़ना आदाब और सुन्नत के मुनाफी है। उज़्र या मजबूरी के सबब हो तो इसकी रुख्सत है, लेकिन आदत बना लेना कतन दुरुस्त नहीं है। अगर नमाज के दौरान सर से टोपी गिर जाए तो एक हाथ से नमाज में ही उठाकर सर पर रखना अफजल व बेहतर है। नंगे सर नमाज पढ़ने से नमाज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। नमाज की कबूलियत के लिए सतर यानी जिस्म के मखसूस हिस्से का ढांपना जरूरी है और सर इनमें शामिल नहीं है। लिहाजा नंगे सर नमाज पढ़ने से नमाज सही होती है। सर ढांपना सुन्नत और मुस्तहब है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन सर पर इमामा शरीफ बांधकर नमाज पढ़ाया करते थे। ये नमाज की जीनत और एहतराम के लिए मुस्तहब समझा जाता है। कुछ सकाफतों और रिवायत में नंगे सर नमाज पढ़ने को गैर मामूली समझा जा सकता है। मसलन मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया में मर्द अमूमन टोपी या इमामा पहनकर नमाज पढ़ते हैं। सर ढांप कर नमाज पढ़ने से इबादत की खूबसूरती और जीनत बढ़ती है, जो अल्लाह ताला के हुजूर एहतराम और खुशू की अलामत है। बाज़ उलमा के नजदीक सर ढांप कर नमाज पढ़ने से नमाज में खुशू और खजू पैदा होता है, जो इबादत की रूहानी कैफियत को बढ़ाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो अपने 2 कपड़े पहन ले, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा हकदार है कि इसके लिए जीनत की जाए। यह है कि नंगे सर नमाज पढ़ने से नमाज की सेहत पर तो कोई असर नहीं होता। सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना यानी टोपी पहनना बोझ मालूम होता हो या गर्मी मालूम होती हो, मकरूह तंज़ीह है, ये नापसंदीदा अमल है। अगर तहकीर नमाज मकसूद है, मसलन नमाज कोई ऐसी मुहतम बिशान यानी अहम चीज नहीं जिसके लिए टोपी इमामा पहना जाए, तो ये कुफ्र है। और खुशू खजू यानी नमाज में दिल लगने के लिए सर बरहना यानी नंगे सर नमाज पढ़ी तो मुस्तहब है। बहार शरीयत। प्यारे नाज़रीन किराम, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद खुदा।